लाहौर हाई कोर्ट से शरीफ फैमिली के लिए बड़ा रिलीफ। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मंजूर। 1-1 करोड़ के 2 मचलके और 7 करोड़ ज़रे जमानत जमा कराने का हुक्म। पासपोर्ट भी अदालत में रहेगा। नैब को एतराज, मरियम नवाज की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मुल्की इदारों की मदद के लिए तफवीज़ करदा फराइज अंजाम देते रहेंगे। मज़मूम मकासद के लिए कुर्बानियों के सम्राट रायगा नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 टोक पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम खतरात के खिलाफ मुल्क का दिफा करेंगे। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। दुश्मन कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए अहम कौमी मामला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुसलसल हम आहंगी नागुज़ीर। धरने में मौलाना कहीं तन्हा ना रह जाएं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की अदम शिरकत। फजलुर रहमान बरहम। नून लीग और पीपल्स पार्टी से अपनी पोजीशन वाज़े करने का मुतालबा कर दिया। कहा, धांधली ज़दा हुक्मरानों से आप निजात चाहते हैं या नहीं? क्या एहतजाज का फैसला सिर्फ JUI का था? खुदारा अवाम की आंखों में धूल ना झोंके, हिकमत अमली बनाएं। मौलाना की हिदायत पर JUI अरकान कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफे पार्टी को जमा करा दिए। JUI अवाम को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च धरने से खिताब। कहा, अफवाहों पर कान न धरे। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों ने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ खड़ा रहने का इरादा किया। उधर हुकूमती मुज़ाकराती टीम की रबर कमेटी से मुलाकात बेनतीजा खत्म। अगली बैठक कल लगेगी। APC के फैसलों की रोशनी में आज़ादी मार्च के मुतालबात की भरपूर सियासी हमायत जारी रखेगी और इमरान अहमद न्याजी साहब से इस्तीफा लेने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आज़ादी मार्च को सपोर्ट करेंगे मगर पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ तो हिस्सा नहीं बनेंगे। नून लीग ने अपना फैसला सुना दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, कायद के पाकिस्तान को हिटलर का पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान से इस्तीफा लेने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस्तीफा मिलेगा, नाक़ाबिल वक्त इंतखाबात होंगे। हुकूमत ने अपोजिशन के मुतालबात गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म ने अपनों इत्तेहादियों के साथ बैठक लगाई। NRO ना देने का बयानिया दोहराया। कहा, कुछ भी हो जाए रियासत को किसी सूरत कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इजलास में वज़ीर आज़म और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी पर एतमाद की करारदाद भी मंजूर। हुकूमती पिच से अपोजिशन पर बाउंसर्स जारी। फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं, लिहाजा इन्हीं पर गुजारा करें। मियां असलम इकबाल पुर उम्मीद कहते हैं, धरने का 1-2 रोज में मुस्बत हल निकल आएगा। गवर्नर पंजाब ने मौलाना साहब के एहतजाज की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। हुकूमत दबाव डाल रही है मगर याद रखें, पीपल्स पार्टी ने किसी आमिर के आगे सर नहीं झुकाया। बिलावल की घन गरज। वज़ीर आज़म को फिर कठपुतली करार दे दिया। कहा, सियासी मुखालिफिन को जेल में डाल दिया गया, अवाम के हुकूक छीन लिए गए। पापा की बहुत याद आती है और हमारे पापा हमें जल्दी से मिल गए। सानह तेजगाम में अमवात का सफर रुक न सका, एक और जख्मी दम तोड़ गया। तादाद 76 हो गई। कई अफराद का ताहाल कुछ पता न चल सका। अहले खाना गम से निढाल। DNA रिपोर्ट का इंतजार। वजारत रेलवे जाग उठी। फराइज पर गफलत बरतने पर ग्रेड 18 और 17 के 6 अफसरान मुअत्तल कर दिए। नवाज शरीफ के ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ गया। प्लेटलेट्स की सतह मुतवाजन रखने के लिए स्टेरॉइड की डोज कम कर दी गई। साबिक सदर जरदारी भी 2 हफ्ते से प्रिम्स अस्पताल में जेर इलाज। शाहिद खाकान अब्बासी भी गुर्दे में पथरी और हर्निया के बायस अस्पताल में दाखिल हो गए। कानूनी महाज पर हुकूमत को बड़ा धचका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान की तैनाती का सदारती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट की तौकीर अदालत के लिए मुकद्दम है, ऐसे फैसले मुंतखब नुमाइंदों को खुद करने चाहिए।
पता नहीं सिविल जज ने सिराज दुरानी के घर पर छापे की इजाजत कैसे दी? क्या मुल्क में जंगल का कानून चल रहा है? स्पीकर सिविल असेंबली की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा किसी के घर में इस तरह घुसना रेप के मुतरादिफ है। तफ्तीशी अफसर पर भी इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हर साल 50,000 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में खवातीन के लिए 50% कोटा मुख्तस। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब में कहा, एहसास प्रोग्राम माशरे में बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। मुल्क भर में डेंगू के वार, रोज हो रहे हैं शहरी शिकार। कराची में 7 साला बच्चा और खातून चल बसी। अटक में 35 साला मरीज दम तोड़ गया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हजारों अफराद कातिल मच्छर के डंग से मुतासर। डेढ़ माह से हड़ताल पर रहे, फिर भी मुतालबात पूरे ना हुए। अब होगा बड़ा एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के मसीहाओं का मीटर घूम गया। ग्रैंड हेल्थ अलाउंस का आइंदा हफ्ते धरना देने का ऐलान। हेडलाइंस के बाद आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर धरने के शुरा से मौलाना फजलुर रहमान खिताब कर रहे हैं। जितनी जल्दी आवाज को दोबारा लौटाई जाएगी उतना ही जल्दी हमें इत्मीनान मिलेगा और इख्तिलाफ का सामना होगा। इंशाल्लाह हम डटे हुए हैं, अपोजिशन मुत्तहिद है और फैसला इन्होंने करना है कि हमने कब यहाँ से उठना है और कब तक यहाँ बैठना है। आप बताएं आप क्या इरादे हैं? तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप थक कर जाने लग जाएं। नहीं, इस तरह नहीं होता। आपने शोर थोड़े मचाना है। आराम के साथ लोग खिसकना शुरू कर देते हैं। खिसकना तो शुरू नहीं करोगे ना। इस्तिकामत के साथ, गैरत और जुर्रत के साथ, जिस गैरत के साथ यहाँ आए हैं उस गैरत के साथ आपको यहाँ रहना है और तमाम कायदीन के फैसलों का इंतजार करना है। अल्लाह हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए, हमें कौमी गैरत नसीब फरमाए, हमें इस्लाम, दीन और कौम के लिए गैरतमंद फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सियासी जमातों ने साथ चलने का यकीन दिलाया। शकूक व शुबहात और अफवाहें आज दम तोड़ गई। मकसद के उसूल तक जदोजहद जारी रखेंगे, कह रहे थे मौलाना फजलुर रहमान, जो आजादी मार्च के शुरा से खिताब कर रहे थे। शरीफ फैमिली के लिए बड़ा रिलीफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में साबिक वजीर आजम की साहबजादी और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 31 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था, जिसे आज सुनाया गया। अदालत ने मरियम नवाज को 1-1 करोड़ रुपए के 2 मशलके 7 करोड़ रुपए और पासपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट से शरीफ फैमिली के लिए बड़ा रिलीफ। चौधरी शुगर मिल्स में मरियम नवाज की जमानत मंजूर। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 31 अक्टूबर को महफूज किया जाने वाला फैसला सुनाया। मरियम नवाज पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात हैं। नैब अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके ट्रायल अदालत में साबित करे। खातून मुलजिमा को जमानत के लिए कानून में रियायत हासिल है। जमानत पर लीगी मतवालों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। कारकुनान ने बंगले डाले, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। शहबाज शरीफ ने भी अदालती फैसले पर इजहार तशक्कुर किया। ट्वीट पैगाम में लिखा, मरियम नवाज की जमानत से नवाज शरीफ की तीमारदारी के तकाजे पूरे हो सकेंगे। मरियम नवाज की जमानत के फैसले पर नैब को एतराज है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया।
نیب ذرائع کے مطابق چیئرمین نیب نے چودھری شوگر ملز کیس میں ضمانت کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا، جس کے لیے قانونی نکات پر بھی غور شروع کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ ملتے ہی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ مذموم مقاصد کے لیے قربانیوں کے ثمرات رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ پاک فوج اداروں کی مدد کے لیے آئین اور قانون کے تحت فرائض انجام دیتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اہم قومی معاملات پر تمام اسٹیک ہولڈرز کے مسلسل ہم آہنگی دشمن قوتوں کو شکست دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس، ملک کو درپیش تمام خطرات سے نمٹنے کا عزم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، امن و استحکام کی بہتر صورتحال افواج پاکستان، قوم اور قومی اداروں کی قربانیوں کا مرہون منت ہے۔ ان قربانیوں کے ثمرات کسی مذموم مقاصد کے لیے رائیگاں نہیں ہونے دیں گے۔ پاک فوج آئین اور قانون کے تحت ملکی اداروں کی مدد کا فریضہ انجام دیتی رہے گی۔ اہم قومی معاملات پر تمام اسٹیک ہولڈرز کی مسلسل ہم آہنگی دشمن قوتوں کو شکست دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مشرقی سرحد اور ایل او سی سمیت ہر قسم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اجلاس میں جیو اسٹریٹجک حالات اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ دھرنے کے شرکا سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے شانہ بشانہ ساتھ چلنے کا یقین دلایا ہے۔ آج تمام شکوک و شبہات اور افواہیں دم توڑ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی کمیٹی کو مطالبات یا شرائط پیش کرنے کا حق نہیں، اصل متاثرین تو ہم ہیں، مطالبات بھی ہم ہی پیش کریں گے۔ عمران خان کی کمزور پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان تنہا ہو گیا، معیشت کو IMF کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ آج تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے ہمیں یہ بھی یقین دلایا کہ اس محاذ پر ہم جمعیت علماء اسلام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور قدم قدم ہم آپ کے ساتھ کھانا پکانا چلتے رہیں گے۔ آزادی مارچ کے ساتھ ان کی وابستگی کے بارے میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے تھے یا افواہیں پھیلائی جاتی تھی، آج وہ بھی دم توڑ گئی۔ حزبی اختلاف کے تمام قائدین نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ اس اجتماع کے اٹھنے کا فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا۔ اب معاملہ سلیکٹڈ سے آگے نکل گیا ہے، اب یہ ریجیکٹڈ ہے، ریجیکٹڈ۔ ہم پاکستان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو عالمی برادری کی نظر میں محترم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم عالمی برادری کے اندر پاکستان کو تنہائی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ان کی کمزور حیثیت، اس کی غیر نمائندہ حیثیت اور اس کی کمزور پالیسیوں کے نتیجے میں آج دنیا میں پاکستان تنہا نظر آ رہا ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کی بیٹھک میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اکرم دورانی کہتے ہیں کہ کل 3 بجے دوبارہ بیٹھک لگے گی۔ پرویز خٹک بولے وزیر اعظم کو جا کر اپڈیٹ کریں گے۔ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ساتھ لے کر وہاں پر اپنے بڑوں کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ جب کل آئیں گے تو پھر دوبارہ تفصیلاً بات ہوگی۔ آج ہم ان کے ساتھ ملاقات کی کہ جو ڈیمانڈ سے یا جو ایشوز ہے یا جو باتیں ہم نے وہ سنی، ہم نے اپنے جو ڈیمانڈ یا بات تھی ہم نے وہ پیش کی، وہ سارا کلیکٹیولی ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں اور جا کے ہم اپنے پارٹی ہیڈز کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کل 3 بجے ہم ملاقات پھر کریں گے اور مجھے امید ہے کہ اچھا رزلٹ نکلے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس، بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی عدم شرکت پر مولانا برہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اپنی پوزیشن واضح کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے استفسار کیا کہ آپ لوگ دھاندلی زدہ حکمرانوں سے نجات چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا حکمرانوں کے خلاف احتجاج اکیلے JUI کا فیصلہ تھا؟ خدا را عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکے، حکمت عملی بنائیں، JUI آپ کا ہراول دستہ ہوگی، خواہش ہے جمہوری قوتیں مشترکہ کردار ادا کریں گی۔ مولانا کی ہدایت پر اراکین قومی اسمبلی نے اپنے استعفے پارٹی کو جمع کرا دیے۔
احسن اقبال کا کہنا ہے کہ آزادی مارچ کی حمایت جاری رہے گی، تاہم مسلم لیگ نون کسی پرتشدد کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی۔ قائد اعظم کے پاکستان کو ہٹلر کا پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کا استعفیٰ لینے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اے پی سی کے فیصلوں کی روشنی میں ان 4 نکات کے اوپر جو اپوزیشن کے مشترکہ مطالبات ہیں، آزادی مارچ کی بھرپور حمایت کی۔ مسلم لیگ نون نے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے آزادی مارچ میں شرکت بھی کی۔ آزادی مارچ کے مطالبات کی بھرپور سیاسی حمایت جاری رکھے گی۔ ملک میں نئے انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے اور عمران احمد نیازی صاحب سے استعفیٰ لینے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ریاست کو کسی صورت کمزور نہیں پڑنے دیں گے۔ استحکام اداروں کے ساتھ وابستہ ہے، ریاستی اداروں کا تقدس اور استحکام یقینی بنایا جائے گا۔ پیدا بھونچال اور ملک کی سیاسی صورتحال، وزیر اعظم نے اپنوں اور اتحادیوں کے ساتھ سر جوڑ لیے۔ اراکین نے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، ساتھ ہی مریم نواز کی ضمانت اور ممکنہ ڈیل کے بارے میں سوالات پوچھ لیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈیل کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کسی کو NRO نہیں ملے گا، کرپشن کیسز پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعظم اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی پر اعتماد کی قرارداد بھی منظور کی گئی۔ وزیر اعظم سے سینئر رہنما بابا روان نے بھی ملاقات کی۔ عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاست پہلے اور سیاست بعد میں آتی ہے، ریاست کو کسی صورت کمزور نہیں پڑنے دیں گے۔ پاکستان کا استحکام اداروں کے ساتھ وابستہ ہے، ریاستی اداروں کا تقدس اور استحکام یقینی بنایا جائے گا، قانون کی بالادستی پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا الزام عائد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج پورے ملک نے مان لیا کہ ہمارا وزیراعظم کٹ پتلی ہے۔ پیپلز پارٹی نے نہ پہلے کسی آمر کے سامنے سر جھکایا، نہ آئندہ کبھی جھکائے گی۔ حکومت ہر سیاسی مخالف کو گرفتار کر رہی ہے، لیکن حکومت جان لے پی عوام کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کی۔ وزیر اعظم ہے، ہر سیاسی مخالفین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، صدر زرداری صاحب کو بھی گرفتار کر دیا گیا۔ طبی سہولیات نہیں دیے جا رہے ہیں، دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی بھول ہے، ہم جھکیں گے نہیں، ہم آخری دم تک اپنے عوام کے مسائل کی جدوجہد لڑتے رہیں گے۔ حکومتی صفوں سے اپوزیشن پر گولہ باری مزید تیز ہو گئی۔ حکومتی ارکان کہتے ہیں کہ مولانا کو خود نہیں پتا کہ وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں۔ ملک انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، دھرنے کا 1 سے 2 روز میں مثبت حل نکل آئے گا۔ فی الحال تو پاکستان میں ایک ہی لیڈر ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ یہ 4-5 سال ہمارے ساتھ اوکے سوکے گزارے، اس کے بعد موقع ملے گا۔ اس کے بعد اگر آپ میں ہمت ہوئی، لوگوں نے آپ کو پسند کیا تو ہمیں بدل لیجئے گا۔ ہماری جو تحریک تھی وہ ایک سیاسی تحریک تھی، وہ ایک الیکٹورل ریفارمز کے لیے تحریک تھی۔ جو مولانا صاحب کا دھرنا تھا اس کے مقاصد تو ابھی تک ان کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا۔ یہ ٹائمنگ ہے، یہ پروٹیسٹ کی نہیں، اس لیے کہ ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں ہمارے لیے، ہماری شہر کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو نذرانے دے رہے ہیں۔ جہاں پر کشمیر کی ہیڈ لائنز ہوتی تھی اب دھرنے کی ہیڈ لائنز ہیں۔ ملک اس وقت اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس طرح سے مسلح جتھے کے ساتھ بیٹھا جائے اور ایک غلط میسج جو ہے پوری دنیا میں دیا جائے۔ تو مذاکراتی ٹیم ان کے ساتھ بیٹھے گی اور میرا خیال ہے ان کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو چیزیں جو ہے آنے والے 1-2 روز کے اندر آ جائیں۔ آزادی مارچ کے شرکاء نے پہلے تو کیا جم کر ناشتہ، پھر وارم اپ کے لیے ورزش کی، کرکٹ، والی بال اور دیگر کھیلوں سے وقت گزارا۔ بزرگوں نے پارٹی جھنڈے اٹھائے اور خوب نعرے لگا کر کارکنان تو کھیل تماشوں میں لگے ہیں، لیکن قیادت کیا کر رہی ہے جانیں گے نمائندہ آج نیوز عثمان مظفر سے۔ عثمان، آج اے پی سی ہوئی، مذاکراتی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کی بیٹھک بھی لگی، تو کیا خبریں سامنے آئی ہیں؟
جی بالکل جو ہے آج وفاقی دارالحکومت سیاسی سرگرمیوں کا محور رہا. ایک طرف تو جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جو آزادی مارچ تھا اس کا دھرنا جاری ہے, دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کا جو گھر ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا محور رہا. آج جو ہے اے پی سی ہوئی جس میں تقریباً 9 جماعتیں شامل تھیں, ان کے ارکان شامل تھے, اور اے پی سی میں جو اہم ڈیولپمنٹ تھی اس میں مولانا فضل الرحمان سے کی جو پارٹی تھی جمعیت علماء اسلام اس سے تعلق رکھنے والے جو ممبر قومی اسمبلی تھے ان کے استعفے جو ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو جمع کروائے, اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے استفسار بھی کیا گیا. جو دوسری پارٹیوں کے رہنما تھے ان کا کہنا تھا کہ آپ 2 ٹوک بتائیں کہ آپ کا کیا موقف ہے. تو اس حوالے سے جو ارکان موجود تھے جس میں پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اور دیگر جماعتوں سے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ کل جو ہے اپنے جو مذاکرات ہیں اپنے جو سینئرز ہیں ان سے پوچھنے کے بعد جو ہے ان بتا سکتے ہیں, اور اس حوالے سے اے پی سی کہا جائے تو بے نتیجہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگی. اس کے بعد تمام جو اختیارات تھے اے پی سی میں یہ کہا گیا کہ رہبر کمیٹی کو دیے جائیں, اور رہبر کمیٹی جو ہے وہ مذاکرات کرے حکومتی کمیٹی سے. تو اب اس سے کچھ ہی دیر قبل جو ہے حکومتی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کے مذاکرات ہوئے ہیں, اور جب مذاکرات ختم ہوئے تو حکومتی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کی جانب سے پریس ٹاک کی گئی جس میں ان کا کہنا تھا کہ آج جو ان کا گفتگو ہوئی ہے وہ خوشگوار ماحول میں ہوئی. تمام جو ایشوز ہیں جو مطالبات تھے رہبر کمیٹی کی جانب سے حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے گئے, اور کل جو ہے دوبارہ ملاقات ہوگی رہبر کمیٹی کی اور حکومتی کمیٹی کی, اور دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے عثمان مظفر, بہت شکریہ, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب خبر دیں, قانونی محاذ پر حکومت کو بڑا دھچکا لگ گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے 2 نئے ممبران کی تعیناتی کا صدارتی نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کی توقیر عدالت کے لیے مقدم ہے, منتخب نمائندوں کو ایسے فیصلے خود کرنے چاہیے. امید ہے یہ معاملہ پارلیمان میں ہی حل کیا جائے گا. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو مزید کتنا وقت چاہیے, جس پر وکیل نے 4 ہفتے کی مہلت طلب کی. عدالت نے 7 دسمبر سے پہلے معاملہ حل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. انٹرپول نے اسحاق ڈار کے ریڈ وارنٹ یا ریڈ نوٹس جاری کرنے کی درخواست مسترد کر دی. انٹرپول کے بیان کے مطابق درخواست اور شواہد کے جائزے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اسحاق ڈار انٹرپول ریڈ نوٹس کے زمرے میں نہیں آتے. وزارت داخلہ نے انٹرپول کو درخواست میں کہا تھا کہ سابق وزیر خزانہ 2017 سے بدعنوانی کے مقدمات میں مفرور ہیں. سابق وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک انصاف نے انہیں سیاسی نشانے پر رکھا ہوا ہے. سانحہ تیزگام کا ذکر کریں گے. سانحہ تیزگام کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا, جس کے بعد شہداء کی تعداد 76 ہو گئی. غفلت برتنے پر وزیر